کہ بینک کی نوکری جائز ہے کہ نہیں، ہمیں کافی کچھ سننا پڑتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ اور اسپیشلی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی نوکری کیسی ہے. سوال بڑی بار اٹھا اور بہت بار آیا. اس پہ ایک بات کی ہمارے پاس شہادت موجود ہے کہ جب خدا نے وضاحت سے کہا کہ سود لینا دینا حرام ہے تو اس کے ساتھ سارے سسٹم بھی حرام ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جیسے اللہ نے یہ کہا، جیسے ایک صاحب نے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ سمجھ جاؤ گے. جب ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جی پروفیسر صاحب میں نے تو اپنے سارے لوگوں کہہ دیا کہ سود حرام ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، جس پورے پاکستان میں 5 لاکھ لوگ تو ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے بینکنگ کے ساتھ منسلک، تو کیا آپ نے ان کی متبادل سروسز مہیا کر دی؟ تو کہا جی میں کیوں کروں؟ میں نے کہا جب تک متبادل ذرائع اسلام نہیں دے لیتا کسی چیز کی بندش نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب فاقہ پڑا تو قرآن کی نص ملتوی کر دی گئی. جب عرب میں فاقہ پڑا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا، تو حد چوری کی اٹھا لی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. خادم حضرات، سود عرب میں موجود تھا، لیا جا رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب بھی بہت بڑے سود دینے والوں میں موجود تھے. اسی طرح عرب کے بہت سارے رؤسا اور عمرا جو بعد میں بڑے اچھے مسلمان ہوئے، سود دے رہے اور لے رہے تھے. خطبہ الوداع تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. خطبہ وداع کے دن اللہ کے رسول نے اسے کہ آج کے دن میں تمام سود باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا میں سود باطل قرار دیتا ہوں. مگر خادم حضرات، خطبہ وداع والے دن کیوں؟ کوشچن تو آخری سال تھا حیات رسول کا. یہ تو آخری سال تھے جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے. اس دن کیوں؟ 22 سال پہلے تھے، اسلام تو چل رہا تھا، اصحاب کو پتہ تھا، آیات اتر رہی تھی. یہ جو آیت اتری قرآن حکیم میں، یہ 3 دن پہلے خطبہ وداع سے 3 دن پہلے اتری. اور وہ آیت کون سی تھی کہ اگر تم نے سود لیا یا دیا تم خدا اور رسول سے جنگ کرو گے. بڑی واضح، بڑی خوفناک آیت تھی. پھر اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی تھی سود لینے. مگر سوال یہ ہے پہلے کیوں نہیں اتری؟ بہت بڑا کام تھا. گریجولی انیشلی تو اللہ نے کہا حل البیع وحرم الربا، پھر یہ کہا کہ جی اپنا یہ کوشش کرو تم ان چیزوں کو اوائڈ کرو، خدا سود کو اس کو فزودگی کو پسند نہیں کرتا. مگر سوال یہ ہے کہ جتنی سخت آیت جو ہے آخر میں اتری، پہلے کیوں نہیں؟ اور اسلام میں ابھی متبادل سسٹم نہیں اٹھے تھے. متبادل سسٹم تھے زکوٰۃ کے، صدقات کے، وہ ابھی قائم نہیں ہوئے تھے کہ ہر بندہ جو ہے جس کی ذمہ داری، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مرے گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہوگی. اگر ایک ایسی سٹیٹ میں جہاں جو ذمہ داری نہیں اٹھا رہی خلقت کی، جابز کی، پیشوں کی، دوسروں کی، یہ سسٹم اس وقت تک نہیں جائے گا، نہ اس کو دور کر سکتا ہے کوئی، جب تک آپ کا صدقات کا سسٹم بلند نہیں ہوگا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے بس چھوٹی سی آیت میں کہا کہ خدا سود کو آہستہ آہستہ گھٹاتا ہے اور صدقات کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورے عالم اسلام میں کوئی صدقات بینک قائم نہیں ہے. And for the last 15 years I've been struggling to tell this to people کہ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں اگر صدقات بینک نہیں ہوگا تو سود کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا، نہ بینکنگ کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں. تو خادم حضرات، اگر مجھ سے آپ فتویٰ لیتے ہو تو there is no need to resign. There is no need to run away because
یہ وہ حرام ہے جو اضطراب جان میں حلال ہے. اب اس کی بھی آپ کو سنا دوں آیت کیسے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ خدا کے حضور یہ 4 چیزیں حرام مطلق ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو کھانا حرام ہے. والدم، جمع ہوا خون کھانا حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پہ خدا کا نام نہ لیا جائے حرام ہے. مگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر جب جان اضطراب میں ہو اور بچنے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو تم پر گناہ نہیں. خادم آزاد، فی الحال تو میں بینکنگ کو اس آیت کے تحت ڈیل کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو متبادل سسٹم نہیں مل جاتا، جب تک میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 لاکھ کو صدقات بینک میں جاب نہیں مل جاتے، تب تک آپ یہ کام کر سکتے ہو. کیونکہ ہمارے ملک و ملت میں غربت ہے، خاندان پالنے ہیں، بچوں کو اٹھانا ہے، پڑھانا ہے، اور جان ہر ایک کی اضطراب میں ہے. اب نہ فراغی نصیب ہے، نہ متبادل ایسے ہمیں پروفیشنز نصیب ہیں جن میں جا کر یعنی ٹو فائنڈ اے جاب از اے گریٹسٹ میٹر آف اسکل، ریکمنڈیشن اینڈ کوالیفیکیشن ان دس کنٹری. آپ سب بڑے ذہین، بڑے اعلیٰ پائے کی ذہانتوں کے مالک ہو، مگر کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرو، میں کوشش بھی کر رہا ہوں جب آپ بڑے ہونا آپ بھی کرنا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں صدقات بینک کے سسٹم شروع کر سکیں. پھر انشاءاللہ تعالی we'll go back to God، اور انشاءاللہ ہم اسے کہیں گے کہ ہم بڑے اینکشس ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے، ہم سے یہ جبر و ذلت اٹھا لو، یہ یہودیانہ سسٹم سے ہم خیر بات کہیں تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں. ہم فراغت مانگ رہے ہیں، ہم ملک کی عزت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے لیے باوقار عہدے اور زندگی مانگ رہے ہیں. اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اٹس obvious to you، کون دے سکتا ہے؟ ہم ایک قائد اعظم کے بعد ایک اچھا لیڈر مانگ رہے ہیں جو وہ بھی نہیں مل رہا ہمیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ابھی میں نے قائد اعظم کی مثال آپ کو دی تھی. آپ کا خیال ہے یہ آسانی سے اٹھاتے ہیں؟ یہ جس شخص کی مثال ابھی انہوں نے اپنی تحریر میں دی، جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کا میں نے ترجمہ کیا تھا. مگر ملٹن کے پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ ملٹن اتنا بڑا شاعر تھا، اس کے 200 برس بعد تک کوئی اچھا شاعر ہی نہیں انگریزی میں پیدا ہوا. سملرلی ہم کہیں کہ اقبال اتنا بڑا شاعر تھا کہ ابھی تک نہیں پیدا ہوا، آفٹر ہز ڈیتھ کو اچھا شاعر ہی نہیں ملتا ہمیں. اس لیول کا نہیں. بڑے آدمی آسان تو نہیں نہ ملتے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. فی الحال آپ کام کریں اور اس معیشت میں بہتری لانے کے لیے یو شوڈ ڈیوائز by your intellectual capacities, you should work out for such possibilities کہ جو ایک studied effort کے تحت آپ کو اس سسٹم سے نکالے پائے. ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ پروفیشنل until you are in the banks and professionals as bank. میں نے صدقات بینک کی ساری ورکنگ کی ہوئی تو میں نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ میں بنا لوں گا. I'll be nobody. I need those top professionals which will run صدقات بینک. اس کے 3 پورشن ہوں گے. وہ امانت کا پورشن ہوگا، وہ تجارت کا ہوگا، وہ صدقات کا پورشن ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو پتہ ہے آپ ہی کی سسٹم سے لے کے سارے سیکورٹی سسٹم یورپ میں بلٹ ہوئے ہیں. حضرت عمر کی وجہ سے بلٹ ہوئے ہیں. ہم بھی واپس جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور جائیں گے. Thank you, sir. That's the question, but second part of the question was specifically asked about jobs in State Bank of Pakistan. Please have a leisure to mention that as well. آپ کو سے دیکھو ڈفرینٹ نہیں ہے. اگر باقی بینک ہیں وہ اگر چھوٹی موٹی خطا کریں تو آپ تو باپ دادا ہیں ان کے.
میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ اسٹیٹ بینک یہ کہہ سکے کہ ہم سود نہیں لیتے دیتے. آپ سارے سسٹم ہی سود کے آپ ریگولیٹ کر رہے ہو. وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے بلکہ خود صدقات برانچ کے لیے جب اپلائی کیا تو ان کا جی بینک تو بن ہی نہیں سکتا 6 ارب سے نیچے کہیں. تو پھر انہوں نے میں نے سجیسٹ کیا کہ کوئی سسٹم ایسا بتا دو اسٹیٹ بینک والوں سے. میں نے کہا تو انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی وہ کھول لو اپنی کیا ہے اس میں آپ اس صدقات کے کھولو. بلکہ میرا خیال ہے الاخوت والے بھی اسی رول پہ کام کرتے ہیں مگر الاخوت والے پیسے لیتے ہوئے تو نہیں دیکھتے کون. اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم تو سود کے بڑے خلاف ہو مگر جو ہوا تم اندر داخل کرو وہ بھی سود کی ہے. جس پانی کی ٹینکی سے تم پانی لے رہے ہو وہ بھی سود کی ہے. جس سڑک پہ چل رہے ہو وہ بھی سود کی ہے. کون سا ایسا پاکستانی ہے جو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ بینک کم از کم $200-400 کا قرض لیے نہیں پھرتا؟ اگر اوورآل دیکھا جائے معیشت کو انٹرنیشنل حساب سے دیکھا جائے تو ہر پاکستانی پتہ نہیں کتنا سود دیتا ہے اور کتنا مقروض ہوتا ہے. تو ہم تو اس سسٹم کو ایک دن سے ختم نہیں کر سکتے. نہ ہمیں اللہ فورس کر رہا ہے کہ ختم. ہم تو اس ارادے کو مانگتے ہیں, اس چاہت کو مانگتے ہیں, اس خواہش کو مانگتے ہیں. ہمارے دل میں تو وہ رنج ہے کہ کب ہم اللہ کے دستوری کاموں کو واپس پلٹیں گے. اگر اس کی برانچیں ہیں یا باقی بینچوں کی برانچیں ہیں, جب صدقات بینک کھلیں گے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی اس کی کھلیں گی برانچیں. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا ملک جو ہے قہر خداوند سے بچ نکلے گا, اس کی ناراضگی سے بچ نکلے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت کا کام کیا ہے. اس وقت ہم سب جبر کی ایک قسم میں الجھے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے آپ بھی اسی کو محسوس کرتے ہو, اسٹیٹ بینک والے بھی اسی کو محسوس کرتے ہیں, اور باہر کے بینک بھی وہی کام کرتے ہیں. We are only looking for an opportunity, a desire to move back to the original system of God and Prophet.